جی السلام علیکم بیٹا، آج کے اس لیکچر میں ہم حدیث کے بارے میں، جس طرح قرآن مجید کی آیات جو ہیں وہ اللہ کا کلام ہے، ٹھیک ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ اترنے والی جو آیات ہیں، آیات کے مجموعے کو قرآن مجید کہا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی بیٹے، اگر ہم ملتی جلتی بات جو ہے وہ حدیث کی ہم کریں تو حدیث کے لغوی معنی کیا ہیں، حدیث کسے کہتے ہیں، اس کے لغوی اور اس کے اصطلاحی معنی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے لغوی معنی ہوتا ہے حدیث کا، حدیث کے لغوی اور اصطلاحی معنی، حدیث کے لغوی اور اصطلاحی معنی، ان کا ہم سمجھنے کی اس کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے بیٹا اس کا لغوی معنی ہم دیکھتے ہیں تو حدیث کا لغوی معنی ہوتا ہے، لغوی معنی حدیث کا کلام اور بات کے ہیں، کلام اور بات کے ہیں۔ حدیث کے لغوی معنی کلام اور بات کے ہیں۔ اور اگر بیٹا اس کے اصطلاحی معنی پہ ہم غور کریں، اصطلاحی معنی یاد رکھیں، ہر لفظ کے دو طرح کے معنی ہوتے ہیں، ایک لغوی معنی ہوتے ہیں اور لغوی معنی کو لفظی معنی بھی کہا جاتا ہے۔ لغوی اور لفظی جو ہے یہ مترادف الفاظ ہیں، لغوی اور لفظی۔ تو اس کے لغوی معنی ہوں گے بیٹا، ہر چیز کے دو معنی، ایک لغوی لفظی یا لغوی اور اصطلاحی، دو معنی ہوتے ہیں۔ اصطلاحی معنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول، اب اصطلاحی معنی اس کے دیکھیں بیٹا تو یہ بات سمجھ آئے گی اصطلاحی معنی کیا ہے اس کے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات اور ہر فعل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فعل اور ہر بات، آپ کا قول، فعل اور تقریر حدیث کہلاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فعل، قول اور تقریر حدیث کہلاتا ہے، حدیث کہلاتا ہے۔ اس کے بعد بیٹے اگر ہم حدیث کے اس کی ڈیٹیل میں جائیں تو حدیث کی اقسام کتنی ہیں، حدیث کی اقسام کتنی ہیں، یہ کوشچن ہے۔ جس طرح پہلے کوشچن تھا حدیث کے لغوی اور اصطلاحی معنی لکھیں، وہ ہم نے لکھ دیے جی۔ کلام اور بات کے ہیں لغوی معنی، اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فعل و قول اور تقریر حدیث کہلاتا ہے۔ حدیث کے اب اقسام کتنی ہیں؟ تین ہیں جی حدیث کی اقسام۔ نمبر 1 پہ بیٹے آپ لکھیں گے قولی حدیث، نمبر 1 پہ لکھیں گے قولی حدیث، نمبر 1 پہ قولی حدیث، قولی حدیث، نمبر 2 پہ فعلی حدیث، اور نمبر 3 پہ بیٹا لکھیں گے آپ تقریری حدیث۔ یہ حدیث کی اقسام ہیں جی۔ سب سے پہلے آپ نے لکھا قولی حدیث، دوسری لکھا آپ نے فعلی حدیث، اور لاسٹ پہ آپ نے لکھا تقریری حدیث۔ اب قولی حدیث کون سی ہے، اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ تھوڑے سا اس میں آپ کو ڈیٹیل اس کی بتاتا چلوں۔ جب اس کی ڈیٹیل میں آپ جائیں گے تو ایسی روایات، روایت کی جمع کیا ہے؟ روایات، ایسی روایات جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان درج ہو، ایسی روایات جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان درج ہو، قولی حدیث کہلاتی ہے جی۔ جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان درج ہو اسے قولی حدیث کہتے ہیں۔
یاد رکھنا بیٹا حدیث کی 3 اقسام ہوتی ہیں. نمبر 1 پہ بتاتا چلوں دوبارہ سے اگین. قولی حدیث، پھر فعلی حدیث، پھر اس کے بعد تقریری حدیث. اب قولی حدیث کون سی ہے؟ ایسی روایات جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان درج ہو اسے قولی حدیث کہتے ہیں. اس طرح فعلی حدیث ہیں ایسی روایات جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کام کے کرنے کا ذکر ہو. فعل کام کو کہتے ہیں، یاد رکھیے گا. ایسی روایات جس میں رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کام کے کرنے کا ذکر ہو اسے کہتے ہیں فعلی حدیث. اور اس کے بعد تقریری، کسی صحابی نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی یا غیر موجودگی. تقریری حدیث بیٹا سمجھنے کی کوشش کریں. کسی صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی یا غیر موجودگی میں کوئی کام کیا، کسی صحابی نے، یہ تقریری حدیث ہے بیٹا. یہ 3 جو اقسام ہیں احادیث کی، اس کو بیٹا سمجھنا انتہائی ضروری ہے. پھر اگین بیٹے میں آپ کو ریوائز کروا رہا ہوں. حدیث کی اقسام 3 ہیں بیٹے. نمبر 1 پہ قولی حدیث، نمبر 2 پہ فعلی حدیث، اور نمبر 3 پہ تقریری حدیث. قولی حدیث کون سی ہے؟ ایسی حدیث، ایسی روایات جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان درج ہو اسے قولی حدیث کہتے ہیں. اور فعلی حدیث کون سی ہے؟ ایسی روایات جس میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے کرنے کا ذکر ملے اسے ہم فعلی حدیث کہتے ہیں. اور تقریری حدیث وہ ہیں کسی صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم مکی مدنی سرکار کے سامنے یا ان کی موجودگی میں یا غیر موجودگی میں کوئی کام کیا جس پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش رہے اور منع نہیں فرمایا. کسی صحابی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی یا غیر موجودگی میں کوئی کام کیا، آپ خاموش رہے اور آپ نے منع نہیں فرمایا، ایسی حدیث کو تقریری حدیث کہتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے بعد یاد رکھیے گا عہد نبوی کی چند تحریرات کے نام. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس، عہد کا مطلب ہوتا ہے دور، زمانہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے چند تحریرات کے نام. مردم شماری کی تحریریں نمبر 1 پہ، مردم شماری کی تحریریں. نمبر 2 پہ بادشاہوں کے نام، دعوت نامے. جو تحریریں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوئیں وہ کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلی جی مردم شماری کی تحریریں. نمبر 2 پہ بادشاہوں کے نام، دعوت نامے. اور نمبر 3 پہ امان نامے. امان کا مطلب ہوتا ہے پناہ. امان نامے، پناہ نامے. اور نمبر 4 پہ معاہدات. معاہدے کی جمع ہے اور معاہدہ وعدے کو کہتے ہیں. معاہدات، وعدے. پھر اگین کوشچن بھی سنیے گا اور اس کا آنسر بھی سنیے گا اور اس کو بیٹے سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. عہد نبوی کی چند تحریرات کے نام. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں جو تحریریں لکھی گئیں وہ کون کون سی؟ 4 ہیں جی. نمبر 1 پہ بیٹا مردم شماری کی تحریریں. نمبر 2 پہ بادشاہوں کے نام، دعوت نامے. اور نمبر 3 پہ بیٹے امان نامے. اور نمبر 4 پہ معاہدات. کیا بیٹے؟ معاہدات. جی اسماء الرجال، اسماء الرجال کا فن کون سا ہے؟ ایک کوشچن آ جاتا ہے اکثر بورڈ میں، اسماء الرجال. یہ جی میں آپ کے سامنے ذرا لکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو لکھنے میں پرابلم نہ ہو. اسماء الرجال، اسم کی جمع کیا ہوتی ہے جی؟ اسماء. اور رجل آدمی کو کہتے ہیں. اسماء الرجال کا فن کون سا ہے؟ حدیث کے زمرے میں راویوں کی حالات زندگی، راویوں کی حالات زندگی جاننے کے علم کو اسماء الرجال کہتے ہیں. اس کو ایک دفعہ دوبارہ سے بیٹا لکھ لیں اس کا آنسر سب بچے. حدیث کے زمرے میں راویوں کی حالات زندگی جاننے کے علم کو اسماء الرجال کہا جاتا ہے. بات سمجھ آ گئی بیٹے؟
جی اس کو نوٹ کریں جلدی سے. جی بیٹے اس کے بعد حدیث کی عبارت ہوتی ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں دو سہاروں کی ضرورت ہے، دو طریقوں کی ضرورت ہے، ورنہ ہم حدیث کے معنی و مفہوم کو صحیح طرح سے کما حقہ ہم سمجھ نہیں سکتے. جو حدیث کا عربی عبارت جو ہوتی ہے، حدیث ہوتی عربی میں ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود عربی تھے اس لیے آپ عربی بولا کرتے تھے. آپ کی مقدس معطر مطہر خوشبودار زبان اقدس سے جو الفاظ نکلے اسے حدیث کہتے ہیں. اور بیٹا اب یاد رکھنا ہے کہ حدیث کو سمجھنے کے لیے دو چیزوں کا سمجھ اور دو چیزوں کا ادراک، دو چیزوں کا فہم، دو چیزوں کی سمجھ ہمارے لیے اشد ضروری ہے. وہ کون کون سی ہیں جی؟ وہ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. نمبر 1 پہ لفظی ترجمہ. نمبر 1 پہ حدیث کے معنی و مفہوم کو سمجھنے کے لیے ہمیں دو چیزوں کی اشد ضرورت ہوتی ہے. نمبر 1 پہ بیٹا لفظی ترجمہ اور نمبر 2 پہ با محاورہ ترجمہ. جب تک آپ اس کو نہیں سمجھیں گے تب تک آپ کو اس کی سمجھ نہیں آئے گی. اس کے بعد انشاءاللہ کل کے لیکچر میں ہم حدیث کی 6 مسند کتابوں کے نام تحریر جو کریں گے، کس کس نے ان کو تحریر کیا. نمبر 1 پہ صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم، جامعہ ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ. تو یہ کب لکھی گئیں اور ان کے مؤلفین کے نام کیا ہیں، ان کی سن وفات کیا ہے، سن پیدائش کیا ہے، پیدائش کا